اسد محمد خان کا افسانہ علی گجر کی آخری کہانی۔ علی گجر ادھر اپنی کہانیوں کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ کہانیاں تو اس نے بعد میں سوچیں، یہاں ہوش سنبھالنے کے بعد۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، کہانیاں بناتا گیا، پہلے پہل اسے یہ سب کہانیاں بنانا ضروری لگتا تھا۔ لوگ پوچھتے جو تھے، بعد میں اس نے پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ لوگوں کی خیر ہے۔ کبھی کبھی وہ دل ہی دل میں کہتا، انہاں دی خیر ہے، انہیں تو کچھ بھی سنا کے چپ کرایا جا سکتا ہے، انہاں دی پرواہ نہیں کرنی چاہیے دی۔ علی کی کہانیاں سن کے لوگ چپ ہو جاتے تھے، مگر اسے پتا تھا کہ دل ہی دل میں ہنستے ہیں۔ اندر ہی اندر پہ ہنسدے نے ماں یا ہنسا کریں، منو پرواہ کوئی نہیں۔ ایک عمر گزر گئی تھی، لیکن لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں چھوڑا۔ شروع میں جب اسے زیادہ کچھ سمجھ نہیں تھی، لوگ پوچھتے تھے تو وہ منہ دیکھتا رہ جاتا تھا۔ چوئی صاحب البتہ کہا کرتے تھے، بھئی اپنے مزارے کا بیٹا ہے، یہاں آتے ہوئے ماں باپ دونوں مر گئے، ادھر ہی حویلی میں پل گیا، پر کچھ کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ چوئی صاحب کہتا ہی تو تھا، پکے کاغذ پہ انگوٹھا تو نہیں لگوا دیتا تھا، جو بعد میں لوگ بولیں کہ ہاں یقین آ گیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مزارے کا ہی بیٹا ہے۔ اصل میں سب جانتے تھے، 15 گاؤں ادھر 15 گاؤں ادھر، سب جانتے تھے کہ علی چوئی صاحب کا بیٹا ہے، کسی رحمتی کے پیٹ سے۔ بس یہ ہے کہ وہ اسے بیٹا نہیں مانتا۔ ہجرت سے پہلے کے جاننے والے جانتے تھے کہ علی گجر کی ماں رحمتی خوبصورت تھی، پر وہ مزارہ نہیں تھی، وہ چوئی صاحب کی کچھ نہیں تھی، یعنی بہت تھوڑے وقت کے علاوہ کہ جب وہ بھوسے والے اسارے کی بیٹھک میں اسے روک کے اس کے ساتھ سویا تھا۔ رحمتی اس کی کچھ نہیں ہوتی تھی، ہوتی کیسے؟ آدھی پاگل تو ویسے ہی تھی، اوپر سے ٹھیک سے سن اور بول بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، آنکھیں اس کی بڑی بڑی تھیں۔ بچپن کی ایک یہی یاد علی گجر کے ساتھ بارڈر پار کر کے آئی تھی۔ رحمتی نہیں آ پائی تھی، رستے میں وہی گڑبڑ ہو گئی تھی جو ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوئی، اور وہ نہیں آ پائے۔ چوئی صاحب 2 قسطوں میں آیا تھا، پہلے سامان کے ساتھ نوکر چاکر، رحمتی اور رحمتی کا بیٹا، یہ سب چلے آئے تھے۔ رستے میں سامان لٹ گیا، آدمی نہیں رہے، علی گجر رہ گیا۔ دو 2.5 سال کا تھا، کسی کی نظر نہیں پڑی ہوگی۔ جب دوسری قسط میں چوئی صاحب پہنچا تو یہ گاڑی کے نیچے پڑا روتا ہوا ملا، وہ اسے اٹھا لایا، ادھر آ کے جوڑ توڑ کی، کچھ کلیم شلیم داخل کیے، سکھوں کی چھوڑی ہوئی یہ حویلی قابو کی، اور چوئی صاحب بیٹھ گیا۔ مال مویشی نوکر چاکر بھی کر لیے، انہی میں سے کسی نے علی گجر کی دیکھ ریکھ شروع کر دی ہوگی۔ لو جی، علی پل گیا، 6 سال کا ہو گیا۔ پر لوگ بڑے حاسد کنجر کی اولاد ہوتے ہیں۔ ساتھ کے ہجرت کرنے والے کچھ ابھی تک ہاتھ پیر مار رہے تھے، ادھر حویلی میں ان کی آون جاون بھی تھی۔ انہی میں سے کسی حاسد کتے نے سکھا سمجھا دیا، اب جب بھی علی چوئی صاحب کو دیکھتا تو بابا بابا پکارنے لگتا۔ چوئی صاحب پہلے تو کھسیایا، پریشان ہوا، بعد میں اس نے غصہ بھی کیا، پیار سے اکیلے میں سمجھایا بھی کہ پتر میں تیرا بابا نہیں، وہ کوئی اور تھا، گزر گیا۔ 6 برس کا علی گزرنا کیا سمجھتا؟ کسی سے پوچھا، اس نے گجر بتا دیا ہوگا، یا علی کو علی گجر کہہ کے بلایا ہوگا۔ بس یہیں سے علی کو کہانیاں بنانے اور سنانے کا خیال آیا۔ اس نے باپ کے نہ ہونے اور چوئی صاحب کے برا منانے کے بیچ ایک راستہ نکالا، اور پہلی کہانی یہ بنائی کہ اس کا باپ بخشا گجر تھا، جو بعد میں چوئی صاحب کا بتایا ہوا مزارہ اور رحمتی کا آدمی بنا۔ پھر یہ بخشا گجر مزارہ بھی ہجرت کے دوران سب کے ساتھ فوت ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رشتے اور چیزیں سمجھ میں آتی رہتی ہیں، آدمی کا یہی ہے۔ لوگوں کو اس کی ماں کا نام معلوم تھا۔ علی نے آ کے بتایا کہ ماں کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، پکی بات۔ پھر اس نے بات اور آگے بڑھائی، کہنے لگا ماں کی آواز بہت دردیلی تھی، ہیر گاتی تو رلا دیا کرتی۔ ماں کا ایک بھائی بھی تھا، ہونا چاہیے تھا، تو اس نے اپنا ایک ماما سوچا، ڈکیت۔ علی نے ماں کے اس بھائی کا نام بھی سوچ لیا تھا، ناصر ڈکیت۔ بڑی دہشت تھی اس کی۔
علی نے کہا وہ عمر قید کاٹ رہا ہے، خبریں ابھی بھی کاٹ رہا ہے کہ مر گیا۔ اب وہ اپنی عمر کے لڑکوں کو ناصر ڈکیت کے کارنامے سنانے لگا کہ تھانے میں گھس کے کس طرح سرکاری گھوڑی کھول کے ہوا ہو گیا ناصر، ایسے براتیں لوٹیں ناصر ڈکیت نے کہیں سے۔ سنا کہ علی نے ایک گانا بھی بنا لیا تھا کہ ناصر ماریا ہوشیار پور ڈاکہ، اور خبریں کیا کیا۔ ہوشیار پور چوئی صاحب کی بیبے کا شہر تھا۔ علی نے چوئی صاحب کو خوش کرنے کے لیے ہوشیار پور ڈال دیا تھا۔ برابر کی حویلی میں جلندر سے آئے ہوئے ملک لوگ آ بسے تھے، تو ان لڑکوں کے خوش کرنے کو علی نے یہ کیا کہ ناصر ڈکیت کا نام بدل کر اس نے ملک ناصر کر دیا، اور کہانی سنائی کہ ملک ناصر نے ایسے ایسے قتل کیے اور ڈاکے ڈالے۔ ملکوں کے لڑکے کچھ خوش ہوئے، کچھ نے علی کو گالی نکالی، اسے حرامی کہا۔ ڈکیت کا ملکوں میں سے ہونا انہیں بہت برا لگا تھا۔ علی اب بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اسی دن شام کو لڑکوں کی دوسری ٹکڑی کو یہ کہانی سنائی کہ ناصر ڈکیت جلندر کے ملکوں کی عورت کو خراب کر کے جیل گیا ہے، باہر آئے گا تو وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ناصر میرا ماما ہے، اس لیے ذات کا اصل نسل گجر ہے، ملک شلک کوئی نہیں۔ ملکوں کے لڑکوں نے اگلے دن پوری نفری اکٹھا کر کے پچھواڑے سے حویلی پہ اتنے پتھر برسائے کہ سکھوں کے جڑائے ہوئے سب رنگین شیشے ٹوٹ گئے۔ چوئی صاحب کو ساری بات پتہ چلی تو اس نے پہلی بار علی کو جم کے مار لگائی۔ نیک دل ملکوں نے آ کے بچایا، نہیں تو 12 برس کے علی کا خبر نہیں کیا حشر ہوتا۔ اس واقعے کے بعد علی ہوشیار ہو گیا۔ اب وہ 2 قسم کی کہانیاں بنانے لگا۔ ایک قسم تو وہ جس میں اس نے اپنا خاندان پھیلایا تھا، یہ سب پکے مزارے اور ٹیکے والے لوگ تھے، جیسے اس کا باپ بخشا گجر، پھر باپ کا باپ بابا چٹے شاہ گجر جو اللہ لوک آدمی تھا، پھر 6-8 چاچے مامے بڑیاں دہشتاں والے، ساتھ ہی 4-5 موسیاں اور مامیاں ڈال دیں۔ یہ عورتیں لسیاں رڑکتیاں تو ان کے سونے کے ٹھوس کنگن کند آوازوں میں ٹھک ٹھک کرتے تھے۔ کہانیوں کی یہ قسم سب کو سنانے کے لیے تھی۔ دوسری کہانیاں وہ اپنے لیے بناتا تھا، وہ سنانے کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ کچھ کہانیاں تو بہت گندی ہوتی تھی، باقی میں وہ اپنے دشمنوں کی ایسی تیسی کرتا تھا، تو یہ سب وہ اکیلے میں خود کو سنانے لگا اور خوش ہونے لگا۔ 15 سال کا ہو کے اس نے 12 برس کی ایک لڑکی اپنی کہانیوں میں ڈالنی شروع کر دی، ایک موسی کی بیٹی ریشما، جو علی کے لیے لسی، مکھن اور روٹی لاتی۔ ان کہانیوں میں ماما ناصر سمیت اس کے بڑے بوڑھوں کا یہ فیصلہ تھا کہ علی 16 برس کا ہو جائے اور ریشما 13 کی، تو دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ پر مصیبت پڑ گئی۔ وہ سننے والوں کو بیچ بیچ میں بتاتا کہ مصیبت یہ پڑ گئی کہ چوئی صاحب بابا بخشے کو اور ماں رحمتی کو بہلا پھسلا کے ادھر نکال لایا۔ رستے میں وہ دونوں مارے گئے۔ جبھی سے میں اس لانتی چوئی صاحب کی اردل میں پھنسا ہوا ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں ریشما ادھر اداس رہتی ہے جلندر میں ادھر۔ سننے والوں کو علی کی ان کہانیوں میں جھول نظر آتا تو وہ کہتے کہ اوے چبل، چوئی صاحب پوری ادھر 12-13 سال سے ہے۔ لوگ بولتے تو ادھر 2.5 برس کا آیا تھا، پھر یہ 15 برس اور ریشما، یہ سب کیا بکواس ہے۔ علی کبھی ہنس کے اڑانے کی کوشش کرتا، کبھی کہتا تم نہیں سمجھو گے، دل پہ چوٹ کھائی ہوتی تو سمجھ آتی پاگلو، اور وہ کہتا ٹھیک ہے کوئی پابندی نہیں، کیوں سمجھاؤں میں سب کو، نہیں سمجھتے نہ سمجھیں۔ پر ان کہانیوں کی بھنک بھی چوئی صاحب کو لگ جاتی تو علی کو بڑی مار پڑتی۔ چوئی صاحب بکواس بھی کرتا جاتا، پٹائی بھی کرتا جاتا، کہتا حرامی تو گناہگار ہے، جھوٹ بول بول کے اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ لو دسو 18-20 برسوں کا ہو کے ادھر آیا تھا، بولتا ہے ادھر کوئی گھر والی بھی تھی اس کی، بارڈر پار جھوٹا، کذاب، منحوس۔ علی کی گھر والی کا نام ظاہر ہے ریشما تھا۔
لوگ کہتے ہیں ناموں میں کیا رکھا ہے، پر اس نام ریشما نے بڑی پسوری ڈال دی۔ چوئی صاحب کے بیٹے یعنی اصل بیٹے کی دلہن حویلی میں آئی تو باہر سب کو پتا چلا کہ نام اس کا ریشما ہے۔ سب سے مطلب علی کے سوا دوسرے سب کو پتا چلا۔ علی کو کون بتاتا؟ کوئی بتا بھی دیتا تو اس نے کب پرواہ کرنی تھی؟ بہت کرتا تو بک دیتا کہ نام ریشما ہے تو جائے اپنی بیبے کے۔ لو جی، مہینے ڈیڑھ میں چوئی صاحب کے اصل بیٹے کو کسی کتے نے جا بتایا کہ علی اپنی ماں دا پتر گانے گاتا ہے کہ بھئی ریشما دا لک چن ورگا، اور خبریں کیا کیا بولتا ہے۔ ریشما سے اس کا ایک بیٹا تھا، 2.5 برس کا ہو کے مر گیا۔ چوئی لوگ بہت مال مویشیوں زمینوں والے ہوں تو آپ کو پتا ہے بڑا گرمائش والا لہو ہوتا ہے ان کا، تو بس سمجھو قیامت ٹوٹ پڑی۔ علی کو گڈ میں ڈال کے ضلع ہسپتال لے جانا پڑا۔ 1 دن 1 رات بے ہوشی میں کٹے، پھر اسے ہوش آیا۔ چوئی صاحب ڈی ایس پی حق نواز کو ملنے پہنچا تو اس نے بڑیاں گالیاں نکالی کہ تیرے بیٹے کو بہت ہی کوئی بدماشیاں کرنے کا شوق ہے تو دونوں کو دن کے دن ضلع کی حدیں پار کرا دیتا ہوں، ادھر بیٹھ کے اپنے یہ شوق پورے کرتے رہنا، سمجھا؟ یہاں یہ سب نہیں چل سکتا۔ چوئی صاحب نے پگ اتاری، مونچھ نیچی کی اور علاج معالجے کے لیے اور ضابطے کے ہرجے خرچے کو ہر طرح آمادہ ہوا، تب جانے دیا ڈی ایس پی نے۔ بعد میں پولیس والے نے اسے نرمی سے یہ بھی سمجھایا کہ چوئی صاحب کوئی خدا خوفی کرو، میں نے سنا ہے اس آدمی کو ادھر بہت ہی مار پیٹ کی جاتی ہے، بھئی دماغی ہسپتال میں کیوں نہیں داخلہ کرا دیتے؟ فاتر العقل کو اس طرح زد و کوب کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، قانوناً بھی اور ویسے بھی۔ چوئی صاحب نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے حکم کے مطابق کروں گا۔ خیر، چوئی صاحب نے ہسپتال سے لا کے علی کو بھوسا رکھنے والی کوٹھڑی میں بند کرا دیا، ادھر ہی اس کا کھانا پینا، حاجت ضرورت کا بندوبست ہو گیا۔ وہ وہیں سے اونچی آواز میں ماں بہن کرتا رہتا۔ کسی نے چوئی صاحب کو سمجھایا کہ تھوڑا سا سندور دے دو، اس کی بک بک سے جان چھوٹ جائے گی، پر یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ آواز اس کی کم ہی کم حویلی تک آ پاتی تھی۔ لو جی، کچھ دن تو سب کی جان چھٹکارے میں رہی۔ ایک دن کہیں سے اسے ماچس مل گئی تو اس نے بھوسے کو آگ دکھا دی اور مرتے مرتے بچا۔ مجبوری میں اب اسے دالان میں ٹاٹ کا پردہ ڈال کے رکھنا پڑا، ایک طرف سے اس کے پیر میں، دوسری طرف سے بھاری پلنگ کے پائے میں زنجیر ڈال کے، کیونکہ روکنا ضروری تھا ورنہ حویلی بھر میں دھمال ڈالتا، کدکڑے لگاتا پھرتا۔ دوسرے سب اطمینان تو ہو گئے تھے، لیکن سور کی آواز سے آدھی حویلی جھنجھناتی رہتی تھی۔ وہی سب گالی گفتار کرتا رہتا تھا یا پھر اپنی کہانیاں سناتا تھا، ماں رحمتی اور بخش گجر کی، ریشما اور ناصر کی۔ سنانے میں ذرا سا فرق یہ ہوا تھا کہ ناصر گجر اب اس کے ماموں کا نہیں بیٹے کا نام تھا، مطلب ریشما سے اس نے جو بیٹا سوچا تھا اس کا نام۔ کوئی پوچھ بیٹھتا کہ علی تیرا ناصر کتنے سال کا ہو گیا تو کہتا ناصر ابھی جمیا نہیں، تھوڑا ٹائم باقی ہے۔ اسی سال چوئی صاحب حج بیت اللہ کو گیا، واپس آیا تو اس نے بڑی دیگیں کھڑکائیں، جشن جوشن کیے، جس کے اگلے روز حویلی میں ڈاکہ پڑ گیا۔ یہ سمجھو سب چلا گیا، بدن کے کپڑے رہ گئے یا بینکوں میں رکھا پیسہ، مال مویشی زمینیں، اور بس ساتھ میں ہجرت کر کے آنے والے حاسدوں مرداروں نے الگ شماتتیں دکھائیں، 15 گاؤں ادھر 15 ادھر، اڑا دیا کہ چوئی صاحب کو حجر اسود کی بد دعا لگی ہے، اپنے سلب کے بیٹے کو حرامی بنا کے ڈال رکھا ہے، یہ اسی کرنے کا پھل ہے۔ چوئی صاحب تک بات پہنچی تو اس نے بڑا رولا ڈالا، اپنی صفائی میں رحمتی متوفیہ پر جم کے بہتان لگائے، کہا کہ اسارے کی برابر والی بیٹھک میں اس کے ساتھ 10 مرد سویا کرتے تھے، مجھ اکیلے کو کیوں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہو کتو؟ یہ سب علی کے ارد گرد اس کی لا علمی میں ہو رہا تھا، یا شاید وہ اتنا لا علم بھی نہیں تھا۔ 15 گاؤں ادھر 15 ادھر کی بات اس کے کانوں میں پڑی تھی کہ چوئی صاحب اپنی صفائی میں رحمتی پر بہتان باندھ رہا ہے۔ باتیں پہنچانے والوں کو امید نہیں تھی کہ ان کی بک بک ایسی کڑوی فصل لائے گی۔
وہ سمجھتے تھے تھوڑی بہت کھلبلی مچے گی، مزہ آئے گا، پر علی گجر نے اس رات وہ طوفان اٹھایا کہ چوئی صاحب کا بیٹا، اصل بیٹا، اندر سے شارٹ گن نکال آیا، بولا اس حرام کے کو آج ختم ہی کر دینا ہے۔ پر ختم کس نے کرنا تھا؟ ٹھڈی میں ہاتھ دے کے، واسطے دے دلا کے چوئی صاحب اپنے اصل بیٹے کو واپس اندر لے گیا۔ بہت دن پہلے سندور کھلانے والی بات جس بندے نے سمجھائی تھی، اب وہی بولا کہ چوئی صاحب کچھ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ چوئی صاحب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس دن کے بعد سے اس کے قصے، کہانیاں اور گفتاریں بس اسی کے لیے رہ گئیں۔ سارے ہی وقت چھپڑ کھٹ پہ پڑا وہ اپنے لوگوں سے اندر ہی اندر باتیں کرتا، انہیں چلایا، اٹھایا اور بٹھایا کرتا۔ اس کی داڑھی، مونچھوں اور سر کے بالوں میں اب سفیدی آ چلی تھی۔ آنکھیں جو رحمتی کی طرح خوب روشن اور بڑی بڑی ہوں گی، لگتا تھا کچھ بجھ سی گئی ہیں یا کہیں دور دیکھنے لگی ہیں۔ انہی دنوں چوئی صاحب نے فاصلے ہی سے مگر علی کے ساتھ ایک تعلق سا پیدا کر لیا۔ نماز کی چوکی وہ اسی دالان میں اٹھوا لایا، پھر کبھی آتے جاتے اس کے سرہانے ٹھہر بھی جاتا، کبھی پوچھ بھی لیتا کہ تو نے روٹی کھائی، پانی پیے گا کیا؟ یہ پریشانی کی بات تھی، چوئی صاحب یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ علی سمجھ گیا کہ ایسا کچھ ضرور ہے جو چوئی صاحب چھپ چھپا کے اس کے خلاف کر رہا ہے۔ پھر اس کا ثبوت بھی 3-4 روز میں مل گیا۔ ڈاکے کی تفتیش کے لیے پولیس اہلکار آئے تھے، کچھ کاغذوں کے بنڈل اور ایک کڑیل جوان کو مشکیں کس کے ساتھ لائے تھے۔ علی اس وقت اپنے چھپڑ کھٹ پہ کھڑا پاؤں کی زنجیر بجاتا تھا۔ جیسے ہی یہ لوگ برابر سے گزرے، او ربا، اوے ربا میریا، علی نے اندر ہی اندر چیخ ماری، اوے ویکھو وہ ناصر کو باندھ کے لا رہے تھے۔ علی گجر کے بیٹے ناصر کو وہ پرانے خطوں لفافوں کا بنڈل بھی لا رہے تھے۔ یہ وہی خط تھے جو ریشمہ نے ادھر سے علی کو لکھے تھے کہ علیٰ اب آ کے منو لے جا۔ خط نہیں تھے، ریشمہ نے فراق میں چیکا ماریاں سن تے خوشخبریاں بھیجیاں سن کہ اپنے گھر منڈا ہویا اے ناصر، ناصر اپنا ناصر۔ اور یہ ساریاں چیکاں، خوشخبریاں، سارے خط اس لانتی کتے چوئی صاحب نے اپنی تجوری میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے، علی گجر کو دکھائے تک نہیں تھے۔ اب یہ ڈاکے میں برآمد ہو رہے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کس طرح کے لوگ ہیں جو ہیر کو اپنے دلبر، اپنے ماہی سے، باپ کو اپنے بیٹے، اپنے خون سے نہیں ملنے دیتے؟ علی گجر زنجیر بجا بجا کے روتا تھا، چھالاں پیا مارتا تھا۔ پھر اسی وقت عجیب بات ہوئی، ناصر ڈاڈے جوان نے مولا علی کا نام لیا، ایک جھٹکا مارا کہ مشکیں اس کی آزاد ہو گئیں۔ پولیس والے دوڑے، علی نے دیکھا کہ وہ ناصر کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جوان کا بچہ ہاتھ نہیں آتا۔ علی گجر نے کہا مارا۔ ناصر، اس کا بیٹا، چھپڑ کھٹ کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑا، پھول کی طرح اٹھا لیا۔ دونوں حویلی سے باہر چلے۔ چوئی صاحب پکارا، روکو انہیں، روکو، جاؤ کتے، جا ظالماں، ادھر تو اب رکنا ہی نہیں۔ اور کیا، کدھر بھی رہ سکتے ہیں دونوں باپ بیٹے، کدھر بھی، داتا دربار میں، ریلوے اسٹیشن پہ، کدھر بھی۔ تو بس علی نے اپنے بیٹے ناصر ڈکیت کا ہاتھ پکڑا اور دونوں باپ بیٹے اونچی آواز میں ہنستے ہوئے ہولی ہولی پکی سڑک کی طرف چلنے لگے۔ ہنسی کی آواز سنی تو چوئی صاحب جو سامنے چھپڑ کھٹ میں پڑے علی کو اچھل اچھل کے کہکہے مارتے دیکھ اور سن سکتا تھا، چیخنے لگا، گالی نکال کر بولا، او مر گئے ہو سارے، دیکھ نہیں رہے میں نماز پڑھ رہے ہوں؟ اس پاگل کے بچے کو چپ کیوں نہیں کراتے ہو حرامیوں؟